اکثر لوگ اپنے احساسات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، غصہ، دکھ، حسد یا خوف، لیکن ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان اپنے جذبات پہچانتا ہے، نام دیتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیوں پیدا ہوا۔ فار ایگزامپل، مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ مجھے لگا میری بات کی قدر نہیں ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، میرے خیال میں وہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ اپنے جذبات کو پہچانیں، ان سے انکار مت کریں۔ اکثر ہم اپنے آپ کو ایموشنلی طور پر مضبوط اور متوازن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم بنا نہیں پاتے۔ بعض اوقات کچھ دکھ ہمارے اندر پلتے رہتے ہیں اور ہم وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہمارا ایموشنلی جو ہے نا وہ سٹرونگ ہونا کم ہو جاتا ہے اور ہم اپنے ایموشنز پر قابو نہیں پا سکتے۔ بعض اوقات ہم اسی چیز کو لے کر نا اپنے ایموشنز کو اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے رکھنے سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اپنی کوئی بات کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ بچوں سے اس لیے شیئر نہیں کرتے کہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہسبینڈ سے اس لیے شیئر نہیں کرتے کہ وہ سٹریس لے لیں گے۔ پیرنٹس سے اس لیے شیئر نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو پھر ہم اپنا دکھ، اپنی سٹریس، اپنے ایموشن ظاہر کہاں کریں؟ فرسٹ آف آل اپنے جذبات کو پہچانیں، انکار نہ کریں۔ اکثر لوگ اپنے احساس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، غصہ، دکھ، حسد یا خوف، لیکن ایک ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ سٹرونگ رکھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ مجھے لگا میری بات کی کوئی قدر نہیں۔ جب آپ جذبات کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ پر قابو پانے کی بجائے آپ کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ری ایکشن نہیں، رسپانس دیں۔ کوئی بھی آپ کو غصہ دلا سکتا ہے، لیکن اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ فوراً رد عمل نہ دیں۔ اپنے آپ سے کہیں، میں ابھی جذباتی ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ تھوڑا وقفہ لیں، گہری سانسیں لیں، ایک گھونٹ پانی پئیں اور خود کو سمجھائیں، خاموش ہو جائیں۔ یہی وقفہ آپ کو ری ایکٹ کرنے سے اور رسپانس دینے سے بچاتا ہے۔ یقین مانیں، بعض اوقات ہمیں کسی بات پہ ریگریٹ ہوتا ہے یا کوئی غصہ آ جاتا ہے تو ہم فوراً ری ایکشن دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ فوراً ری ایکشن دینے سے، ویسے بھی کہتے ہیں نا، اسلام میں بھی کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے۔ غصہ واقعی حرام ہے۔ غصے میں بہت سارے نقصان انسان اپنے بھی کر لیتا ہے اور اگلے بندے کے بھی کر لیتا ہے۔ تو اپنے جذبات پر قابو پائیں اور اپنے غصے پر ہمیشہ قابو پائیں اور اپنے آپ کو ری ایکٹ کرنے سے ہمیشہ بچائیں۔ تیسری بات، اپنے احساساتی حدود مقرر کریں، باؤنڈریز سیٹ کریں۔ ہر شخص کا فرض نہیں کہ وہ آپ کو سمجھے اور ہر بات پر آپ کو رد عمل دینا بھی چاہیے۔ نہیں، کہنا سیکھیں۔ اگر کوئی بات آپ کو تکلیف دیتی ہے تو خود سے کہیں، یہ ان کی سوچ ہے، میری حقیقت نہیں۔ یہ سوچ جذباتی آزادی دیتی ہے، آپ کو سیلف کیئر کرنے کی اپنے اوپر ٹرسٹ دلواتی ہے۔ ایموشنلی باؤنڈریز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہیں اپنی لائف میں سیٹ کرنا۔ تیسری اور اہم اور امپورٹنٹ بات، سیلف کیئر کو معمول بنائیں۔ ایموشنلی طاقت جسمانی اور ذہنی صحت دونوں سے جڑی ہے۔ نیند پوری کریں، سادہ اور صحت مند کھانا کھائیں، روزانہ تھوڑا وقت تنہائی یا دعا میں گزاریں، ہلکی ورزش یا چہل قدمی کریں۔ یہ چھوٹی عادتیں آپ کے دماغ کو ری سیٹ کرتی ہیں اور مزاج بہتر بناتی ہیں۔ مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، ہمیشہ مثبت لوگوں میں رہیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھاتے ہیں یا ہمیشہ تنقید کرتے ہیں وہ آپ کو توانائی کم کر دیتے ہیں، آپ کو ایموشنلی طور پر جو ہے نا ویک کر دیتے ہیں۔ اپنے گرد ایسے لوگ رکھیں جو حوصلہ دیں، بات سمجھیں اور مخلص ہوں۔ یقین مانیں کہ ہم اکثر ایسے لوگوں کو جو ہے نا اپنی لائف میں شامل رکھتے ہیں جو ہمیں ذہنی اذیت دیتے چلے جاتے ہیں اور ہم ذہنی اذیت لیتے چلے جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی لائف میں باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے، ہم ان لوگوں سے دور نہیں جاتے جو ہمارے ذہنی اذیت کا باعث بنتے ہیں، جو ہم ہر ٹائم ایموشنلی جو ہے نا وہ ویک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں، اس سے بھی آپ کی لائف کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں اپنی غلطیاں، ان کو قبول کریں۔ ایموشنلی میچورٹی کا مطلب ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کریں بغیر شرمندگی یا ضد کے۔ جب آپ خود سے سچ بولنا سیکھ لیتے ہیں نا تو اندر سے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یقین مانیں، جب ہم اپنی غلطیاں تسلیم کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر کا وہ جو غصہ، ریگریٹ اور ایموشنلی فیلنگز ہوتی ہیں نا غلط سی، وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہمیں سٹرونگ بنا دیتی ہیں۔ اور بعض لوگ تو غلطیوں سے سیکھتے بھی نہیں اور غلطیاں مانتے بھی نہیں، تب تک وہ ریگریٹ میں رہتے ہیں جب تک وہ اپنی غلطیاں مانتے نہیں ہیں یا اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ اور میرے خیال میں دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو غلطی نہ کرے۔ جو غلطیاں تو ہم سب کرتے ہیں، ان کو قبول کریں، ان کو مانیں اور ان سے سیکھیں۔ اس کے بعد ہمیشہ اپنی لائف میں شکر گزاری اور دعا کو شامل رکھیں۔ شکر گزاری آپ کے ذہن کو مثبت رکھتی ہے۔ ہر روز نئی سوچیں، نیا کچھ سوچیں۔ آج میرے پاس شکر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے دماغ کو کمی سے کافی طرف لے جائے گا۔ یقین مانیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو سوچ کے پریشان رہتے ہیں، اپنے آپ کو ایموشنلی طور پر ویک کر لیتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتا۔ شکر گزاری ہمیشہ بہت بہتر ہے یہ چیزیں سوچنے سے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر ادا کریں ان چیزوں کے لیے جو آپ کے پاس ہیں، جو اللہ نے آپ کو ایکسٹرا دی ہیں۔
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نوازی ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اور دعا کا سلسلہ اپنی لائف سے کبھی ختم مت کریں۔ جو لوگ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ایک نہ ایک دن سن رہتا ہے، اور وہ ایک دن پوری ہو جاتی ہیں۔ جب ہمیں بلیو ہے کہ ہماری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، شکر گزاری اور دعا، یہ دو چیزیں آپ کی لائف بدل کے رکھ دیں گی۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ دعا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بھی وہ تو اللہ ہے نا، اس سے شکوے کیا کرنے، اس سے ہمیشہ دعا کریں، مانگتے رہیں۔ آپ کی دعا ایک نہ ایک دن تو ضرور قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جذبات کو اظہار دینے کی صحت مند طریقہ۔ اچھا، جذبات کو اظہار کیسے دینا ہے؟ اگر آپ کے اندر کچھ دب گیا ہے تو لکھیں، ہمیشہ لکھیں۔ لکھنے سے کیا ہوگا، آپ کے جذبات کاغذ پر آ جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگیں گے۔ بات کریں، کسی قابل اعتماد شخص یا تھراپسٹ سے بات کریں، تخلیقی اظہار کریں، آرٹ، شاعری، میوزک یا کچھ بھی۔ کام کرتے ہوئے ایک کام کریں آپ نا، اگر گھر میں اکیلی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں، آپ کو کوئی چھوٹی موٹی سٹریس ہے تو اس سے دور ہونے کے لیے میوزک لگا لیں، اپنے موبائل پہ اپنا فیوریٹ میوزک لگا لیں، دعا لگا لیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی بات لگا لیں اپنے فون پہ جو آپ کو اچھی لگتی ہے، کوئی موٹیویشنل ویڈیو، کسی موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو پسند ہے اس کی ویڈیو یا کچھ بھی، تو آپ کی جو لائف ہے نا وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایموشنلی مضبوط بننے کا مطلب ہے کہ احساسات کو دبانا نہیں بلکہ سمجھ کر ان پر قابو پانا ہے۔ یہ عمل وقت لیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ خود کو ایسے مقام پر لے آتے ہیں جہاں دوسروں کی باتیں آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ آپ اپنی حدود جانتے ہیں اور آپ اپنے اندر سے مطمئن رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں کامیابی صرف ذہانت یا محنت سے نہیں آتی، بلکہ ایک اور طاقت بھی ہے جو ہمیں گرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ وہ ہے ایموشنلی اسٹرینتھ، یعنی جذباتی مضبوطی۔ جذباتی طور پر مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے احساسات کو پہچانتا ہے، ان پر قابو رکھتا ہے، ہر مشکل میں اپنے آپ کو پرسکون رکھتا ہے۔ مشکلات کا آنا تو ہماری زندگی کا جیسے حصہ ہی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے ایموشنز پر قابو پائے۔ دیکھیں، ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ایموشنلی سٹرونگ ہونا ایک دن کا کام نہیں، یہ روز تھوڑا تھوڑا صبر، شکر، سمجھ اور خود پر قابو سیکھنے کا عمل ہے۔ جب آپ خود کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بات آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جو اپنے دل کو جیت لے وہ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتا ہے، اور کوئی بھی جنگ جو ہے نا وہ جیتنے کے لیے انسان کو ٹائم، دعا اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایموشنلی طور پر مضبوط ہونے کے لیے ہمیں بہت ساری مشکلوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے بعض اوقات، اور ہم مشکلات سے تو اکثر انسان ہے نا گھبرا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیشہ مشکلات سے سیکھنا چاہیے۔ مشکلات آنا ہر انسان کی زندگی کا پارٹ ہے، کسی کو کسی حوالے سے مشکلات آتی ہیں تو کسی کو کسی حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پرکھنے کی جو کسوٹی ہے نا وہ علیحدہ سے رکھی ہے، تو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو پائیں اور اپنے آپ کو سٹرونگ رکھیں۔ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ایسے شو کروائیں جیسے دنیا کا آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اور ذہن میں سوچتے ہیں وہی ہماری لائف میں ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم اگر خوش رہنے کی پریکٹس کرنی شروع کر دیں تو یقین مانیں کہ ہم خوش رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دکھی رہنے کی بھی پریکٹس کریں نا تو دکھی بھی ہم رہتے ہیں۔ تو دکھی رہنے سے کہیں اچھا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو جو ہے نا کنٹرول کریں۔ اپنی انسان ہے نا، اس کے جذبات ہیں وہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوتے، میں مانتی ہوں، لیکن بعض اوقات کرنے بھی پڑتے ہیں۔ زندگی ایک بیلنس کا نام نہیں ہے، زندگی بہت اپس اینڈ ڈاؤنز کا نام ہے، اور اس زندگی کو چلانے کے لیے ہمیشہ اپنے ایموشنز کو مضبوط رکھیں اور اپنے اوپر قابو رکھیں، اپنے غصے پر ہمیشہ قابو رکھیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام میں بھی ہے کہ جس نے غصے پر قابو رکھا وہ جیت گیا۔ تو غصہ جو ہے نا یہ حرام ہے، جیسا کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ غصہ حرام ہے، تو غصے سے بچیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ مضبوط رکھیں۔ یہی تھا آج کا میرا ولاگ، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔